بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری 3 دن کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پردہ فرمانے سے 3 روز پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں؟ تو سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر حضرت بی بی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کی طرف لے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا اور وہ سب گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ چنانچہ تمام صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اسی کو ان کے چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ وہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آپ نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے ہی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے مقابلے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لوگ لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 4 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، یعنی یہ فرمایا کہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، حالانکہ اس سے مراد ان کی اپنی ذات تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو کتار ہونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے تھے اور یہی الفاظ دہرائے جاتے تھے، جبکہ دوسرے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیوں قطع کر دی ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان الفاظ میں دفاع کیا، اے لوگو، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔
اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارا دے کر اٹھایا گیا اور گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک اپنے منہ سے نرم کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ماتھے پر بوسہ دیتے اور اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگ گئیں۔ اس طرح انہیں روتا دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ اور قریب آؤ۔ تو دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ روتے دیکھا تو فرمانے لگے، اے فاطمہ، میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ پر ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے اور صالحین کی رفاقت کو میں اختیار کرتا ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے ہو گیا اور ان کا سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا اور میں سمجھ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ مجھے تو اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے باہر نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور پھر ان میں ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے
اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے، اور اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط اور برداشت کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہنے لگے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے مبارک پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگیں، آئے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، آئے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، آئے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔